مجلس یہاں بیٹھو عقیدت لے کر وہیں تک آ گیا پرکھی ندامت لے کر وہیں تک آ گیا پرکھی ندامت لے کر جہاں رسول کھڑے تھے ضرورت لے کر یہ مجلس یہاں بیٹھو عقیدت لے کر گلے میں جان کے حوروں نے ڈال دی باہیں گلے میں جان کے حوروں نے ڈال دی باہیں فرشتے رہ گئے اپنی سی صورت لے کر یہ مجلس یہاں بیٹھو عقیدت لے کر مقابل صفے کفار آ رہے ہیں حسین مقابل صفے کفار آ رہے ہیں حسین خدا کے حق میں بہادر شہادت لے کر یہ مجلس یہاں بیٹھو عقیدت لے کر یہ تعزیے نہیں کاندھوں پہ روز عاشورا یہ تعزیے نہیں کاندھوں پہ روز عاشورا گزر
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على محمد وآل محمد. निरंतर सलवात मोहम्मद व आल मोहम्मद. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن کرام سلام علیکم. اللهم صل على محمد وآل محمد. زندگی کی ضرورت بچھاؤ فرش
नसीब अपना जगाना बहुत जरूरी है, अलम के साए में आना बहुत जरूरी है, हमें हुसैन मनाना बहुत जरूरी है, अज़ा का फर्श बिछाना बहुत जरूरी है, अज़ा का फर्श बिछाना क्या है बगैर मजलिस मातम के जिंदगी क्या है, बगैर मजलिस मातम के जिंदगी क्या है, यजीदी नस्ल है बेकल हुसैन के दम से, हुआ है दीन मुकम्मल हुसैन के दम से, बरस रहे हैं ये बादल हुसैन के दम से, हरे भरे हैं ये जंगल हुसैन के दम से, हरे भरे हैं ये जंगल हुसैन के दम से, मेरा हुसैन अगर एक पल को सो जाए, कसम खुदा की ये दुनिया यतीम हो जाए, कसम खुदा की ये दुनिया यतीम पर हुसैन में रोने का फायदा क्या है, पता चलेगा ये महशर में करबला क्या है, पता चलेगा ये महशर में करबला क्या है, घरों में अपने जो फर्शे अज़ाब बिछाएंगे, रसूल खुद उन्हें जन्नत में लेके जाएंगे, रसूल खुद जन्नत में लेके जाएंगे, खुदा की राह में खुश होके सर कटाया है, जलील लोगों से इस्लाम को बचाया है, वो जिसने खाक को खाके शिफा बनाया है, उसी हुसैन ने हक बोलना सिखाया है, उसी हुसैन ने हक बोलना सिखाया है, अगर हुसैन का फर्शे अज़ा नहीं होता, नमाज क्या है किसी को पता नहीं होता, नमाज क्या है किसी को पता नहीं होता, नमाज क्या है किसी को पता। जो दूर रहते हैं कभी हुसैन सब के लिए, तुम इस जहान से उड़ जाओगे हवा बनकर, ये जिंदगी तुम्हें खा जाएगी मजा। जो दूर रहते भटक रहे हो जमाने में बेहया बनकर, खुदा के सामने जाओगे बेवफा बनकर, खुदा के सामने जाओगे बेवफा बनकर, अभी भी वक्त है फर्शे अज़ाब पे आ जाओ, हमारी तरह जमाने पे तुम बिछा जाओ, हमारी तरह जमाने पे तुम बिछा जाओ, कलाम लिखते रहो ऐसे बार बार शमी, दुआए फातिमा पाओगे बेशुमार शमी, तुम्हारा करती है जन्नत बेइंतजार शमी, इसीलिए तो मुनाफिक है बेकरार शमी, इसीलिए तो मुनाफिक है बेकरार शमी, हमें हुसैन के साँचे में इनको ढाला है, हमारी कौम को फर्शे अज़ा ने पाला है, हमारी कौम को फर्शे अज़ा ने पाला है, रसूल की है सूरह फातिहा।
کے پانی جناب زینب عزائے شاہ کی پانی جناب زینب ہر ایک گام پہ بھائی کا اپنے نام لیا مثال فاطمہ صبر و رضا سے مثال فاطمہ صبر و رضا سے وہ کربلا ہو کے بازار شام ہائے بزا ہجوم غم میں گھری تھی ہر ایک پل کبھی تو شولوں سے زین الباق لائی کبھی تھی شام غریباں میں بنت شاہ کہیں حسین کی عکاس بن گئی کہیں پہ حضرت عباس بن گئی کہیں پہ حضرت عباس بن گئی ہر ایک لمحہ قیامت کے ہر قدم نظر میں چلتا ہوا حلق شاہ پر سنبھالتی کبھی روتی جو مادر تسلیاں کبھی دیتی رباب کو اسیر ظلم ہے حق کے فدائیوں کی غضب ہے بلوے میں 18 بھائیوں غضب ہے بلوے میں 18 بھائیوں چلا جو قافلہ غم آنے داشتے برہن سر بندھے ہاتھوں سے ہائے کہیں پہ لاش اکبر کہیں پڑ
درد ہے سائے میں بیٹھتی وہ دل میں درد ہے سائے میں بیٹھتی یہ کہہ کے آ گئی زینب کے ساتھ بھی جری کی قبر مطہر پہ سوگوار وہ نالہ زینب وہ شور لپٹ قبر سے عباس کی کیے تمہارے سامنے میں کیوں نہ مر گئے تمہارے بعد قیامت گزر گئی تمہارے بعد قیامت گزر گئی سنو کہ سن نہ سکو گے کہ یہ ہے غم کی خبر میں سربراہ نہ تھی نیزے پہ تھا حسین تھی آنکھیں بند پاؤس پر بھی تھا یہ حال کہ بند آنکھوں سے بہتے تھے اشک رہے غریب کربو بلا زار زار روتا ارے بہن کے پردے کا شاید خیال ہو بہن کے پردے کا شاید خیال ہو رئیس قبر پہ غازی کے ہو رہے تھے یہ بہن غم کے مارے لرزنے لگا مزار صدا یہ آئی کہ فاطمہ کی نور حسین شدت غم سے ہے قبر میں بھنور سے کشتی غم کو نکال لے میرے حسین کو جلدی سنبھال لے میرے حسین کو جلدی سنبھال لے عزیز و غمگین پیش کر رہے تھے قبلہ کے استقبال میں چند اشعار ملاحظہ ہوں تاکہ بہرحال ماحول تھوڑا سا تبدیل ہو جائے صلوات پڑھیں محمد ابھی ہمارے سوسخان صاحب شاید پیش کر رہے تھے اور اس انداز کے اشعار ہمارے جوانوں نے شاید ابھی تک نہ سنے ہوں ملاحظہ کریں تو ضرور شاید نیا ہو کہ بے مثل و بے نظیر سخنور ہے سوسخان بے مثل و بے نظیر سخنور ہے سوسخان یعنی فضیلتوں کا سمندر ہے سوسخان بے مثل و بے نظیر سخنور ہے سوسخان یعنی فضیلتوں کا سمندر ہے سوسخان یعنی فضیلتوں کا سمندر ہے سوسخان اور شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان کی بلندیاں میں کہاں تک رقم کروں ان کی بلندیاں یہ شعر دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی بلندیاں میں کہاں تک رقم کروں فرش عزا کے پہلے پیمبر ہے سوسخان فرش عزا کے پہلے پیمبر ہے سوسخان فرش عزا کے پہلے پیمبر ہے سوسخان اور یہ شعر ملاحظہ کریں ان مجلسوں کو پڑھتے ہیں مولائے کائنات ان مجلسوں کو پڑھتے ہیں مولائے کائنات جن مجلسوں میں گوزر و قمبر ہے سوسخان
इन मजलिसों में बूजर व कमर है सोच खान सारे शेर छोड़ते हुए मक्ता मुलाहिजा फरमाएं कि दिल कह रहा है पढ़ के हसन इस कलाम को, दिल कह रहा है पढ़ के हसन इस कलाम को, मंजर है सोच खां पसे मंजर है सोच खान, मंजर है सोच खां पसे मंजर है सोच खान। क़िबला के इस्तकबाल में 4 मिसरे के सलावत पढ़े पर मुहम्मद वाले एक और सलावत पढ़े पर कि चचा अब्बास से जिस वक्त अकबर बात करते हैं, चचा अब्बास से रदीफ देखेंगे, चचा अब्बास से जिस वक्त अकबर बात करते हैं ये लगता है कि हैदर से पैगंबर बात करते हैं। चचा अब्बास से जिस वक्त अकबर बात करते हैं ये लगता है कि हैदर से पैगंबर बात करते हैं, ये लगता है कि हैदर से पैगंबर बात करते हैं। और इस शेर के लिए रहमत भी है कि चचा अब्बास से जिस वक्त अकबर बात करते हैं लगता है कि हैदर से पैगंबर बात करते हैं। नहीं मिलता है अंदाज़े तकल्लुम भाई भाई का, नहीं मिलता है अंदाज़े तकल्लुम भाई भाई का, नहीं मिलता है अंदाज़े तकल्लुम भाई भाई का, मगर मख्तल में एक जैसी 72 बात करते हैं। नहीं मिलता है अंदाज़े तकल्लुम भाई भाई का, मगर मख्तल में एक जैसी 72 बात करते हैं। अब मैं गुजार हूँ अली जनाब मौलाना सैयद हुसैन मेहदी साहब क़िबला से कि आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें और मुहम्मद
پر بندوں سے ایک دو پیمان کیا، ایک اپنی پیغامیت پر اور ایک پیغمبر کی رسالت پر اور ایک علی کی ولایت پر۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کا پیمان رسالت اور میثاق نبوت تو اتنا عظیم ہے کہ خداوند کریم نے تمام انبیاء کی ارواح مقدس اور مطہر کو اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور پھر یہ کہا کہ دیکھو، اور قرآن شاہد بھی ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا، جب ہم نے یہ عہد و پیمان لیا کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت کو دے رہے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم سب کے بعد میں ایک نبی آئے گا جو تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لے کے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ دیکھیے، یہ پیمان رسالت ہے اور یہ عہد عظمت نبوت ہے، اور اس عہد کا تعلق کسی عام انسان سے نہیں، بلکہ اللہ نبیوں سے عہد و پیمان لے رہا ہے کہ دیکھو، ہم تمہیں کتاب اور حکمت کو عطا کر رہے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم آپ سے، یعنی سارے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ جب ہمارا نبی آئے تمہاری تصدیق کرتے ہوئے تو تمہیں اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ دیکھیے، اللہ نے کتاب اور حکمت دینے کی بات کہی ہے، اور دینے سے پہلے یہ وعدہ لیا ہے، ہر نبی کی روح موجود ہے، عالم ارواح کی باتیں ہیں، مگر غور و فکر کا مقام یہ ہے اور منزل افہام و تفہیم یہ ہے کہ اللہ کتاب اور حکمت کی شرط پر دے رہا ہے کہ جب تک میرے نبی کی تصدیق نہ کرو اور میرے نبی پر ایمان نہ لاؤ اور میرے نبی کی مدد نہ کرو، تو مجھے بتائیے کہ میں ایک مثال سے اپنی مشکلوں کو آسان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ مجھ سے اگر یہ کہیں کہ قبلہ، آپ کے بعد میں طالب دین آئیں گے، آپ کو ان کی عظمت کا اقرار کرنا ہوگا اور آپ کو ان کی خدمتیں کرنی ہوں گی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صاحب عظمت کا اقرار تو میں ضرور کر لوں گا، لیکن خدمتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو 3 روز کے بعد چلا جاؤں گا اور وہ میرے بعد آئیں گے، تو خدمت کا تصور کیسے ہو اور ان کی خدمت مجھ سے کیسے ممکن ہوگی؟ آپ نے آیت کے اندر چھپے ہوئے اس مضمون کو درک نہیں کیا کہ اللہ آدم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت، نوح سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت، ابراہیم و اسماعیل سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کتاب و حکمت، سلیمان و موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کتاب و حکمت، داؤد و زکریا سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کتاب و حکمت کی شرط پر دے رہے ہیں کہ تم سب کے بعد میں ایک نبی آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا اور تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے۔ تو سارے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار میں تو پہلے چلا جاؤں گا، لہٰذا ایمان کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مدد کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آدم تو آگے جا چکے اور عالم ارواح میں یہ وعدہ آدم نے بھی کیا، نوح نے بھی کیا، ابراہیم نے بھی کیا، موسیٰ اور عیسیٰ نے بھی کیا کہ ہم ایمان بھی رکھیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو ارباب اعضاء، اب مجھے بتائیے کہ نبی کی مدد کے 2 معنی ہے، کوئی مقصد رسالت کی مدد کرے، کوئی جانے رسالت کی مدد کرے۔ بھائی 2 چیزوں کی مدد ہوگی نا،
یا تو مقصد رسالت کی مدد ہو یا جان رسالت کی مدد ہو. اور سارے نبیوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کتاب اور حکمت اس شرط پر لے رہے ہیں کہ ہم اپنے بتائے ہوئے معبود کے فرمان سے ایک لمحے کے لیے بھی تجاوز نہیں کریں گے. اور اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ نبی آئے تو تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. میں پھر بار بار ان الفاظ کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آدم کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایمان ہے محمد پر، مگر مدد کیسے کرے؟ اس لیے کہ آدم تو فرش آدمیت کو استوار کر کے جا چکے، نوح کشتی ہدایت چلا کے جا چکے، ابراہیم شولگی میں شبنمیت کا ہنر اجاگر کر کے جا چکے، موسیٰ نیل کی منزلوں سے گزر چکے، زکریا امتحانات سے گزر چکے، سلیمان ہواؤں کا سفر کر چکے، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر چکے. اور اللہ نے کہا یہ تھا کہ تم سب کا فرض یہ ہے کہ ہمارے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو سرکار عالی اب سارے نبی ایمان کا اظہار تو کر کے گئے مگر مدد کون کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم وجود میں کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو محمد کے مقصد کی بھی مدد کرے اور محمد کی جان کی بھی مدد کرے. بھائی توجہ ہے. اور اسے وارث انبیاء کہا جائے، اسے وارث اولیاء کہا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جس نے مقصد رسالت کو بچایا اس حسین کو ہم زیارت کے بعد سلام کر کے کہتے ہیں اے آدم کے وارث حسین سلام، اے نوح کے وارث حسین سلام، اے ابراہیم کے وارث حسین سلام. تو مقصد رسالت کی مدد کس نے کی؟ کوئی ایسا ہو جو پیغمبر کے مقصد کی مدد کرے. بھائی جان کو بچانے والوں کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے مگر مقصد رسالت کو کس نے بچایا؟ حسین ابن علی نے بچایا. اور مقصد رسالت کو آگے کس نے بڑھایا؟ حسین نے بڑھایا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو حسین نے وفا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی نبوتوں کو بچانے والا ایک حسین ہے اور کائنات میں دوسرا حسین کوئی نظر نہیں آتا. اب فکرہ کہہ رہا ہوں، سرکار عالی اقدام حسینی کا سب سے بڑا منظر یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس راستے پر حسین چلے ہیں اول و آخر میں کوئی نہیں چلا. اور آج لوگ حسین کے اقدام کو یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی جب سب نے بیعت کی تھی تو حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی. بھائی مولانا مودودی کا ایک فکرہ میں اکثر کہا کرتا ہوں. مولانا مودودی نے عجیب خوبصورت جملہ کہا کہ دیکھو سوال یہ نہ کرو کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی جب سب نے بیعت کی تھی. مودودی نے کہا سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ سب نے بیعت کی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مودودی بڑا خوبصورت جملہ کہہ گئے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ سب نے بیعت کی تھی تو حسین کو بیعت کرنی تھی. سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں بیعت کی؟ اس لیے کہ یزید کو پتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے حکومت کی راہ میں شریعت کا محاذ رہے گا. اب یہ نہ کہیے کہ حسین کو ضد کیوں تھی بیعت نہ کرنے کی. سوال یہ ہے کہ یزید کو اصرار کیوں تھا حسین سے بیعت لینے کا. یہ مسئلہ نہیں کہ حسین کو ضد کیوں تھی. نعوذ باللہ. سوال یہ ہے کہ یزید کو اصرار کیوں تھا کہ حسین بیعت کرے ورنہ میری بیعت کا مفہوم ادھورا رہ جائے گا. اور حسین ہی کیوں اٹھے؟ عالم ارواح میں ایک آواز ہے جب سب خاموش تھے تو حسین کو خاموش رہنا چاہیے تھا. حسین کیوں اٹھے جب سب خاموش تھے؟ ایک فکرہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ارباب اعضا جملہ سنیے گا. حسین ہی کیوں اٹھے؟ سب خاموش تھے تو حسین بھی خاموش ہو جاتے. کیا ضرورت تھی حسین کو اٹھنے کی؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، کوئی کیوں اٹھتا اور
حسین کیوں نہ اٹھتے؟ جملہ سنیے گا، وجہ یہ ہے کہ حسین ہی اٹھتے کیونکہ وہی کا چراغ حسین ہی کے گھر میں جلا تھا۔ کسی اور کے گھر میں شریعت کا چراغ جلا ہوتا تو وہ اٹھتا، حسین اس لیے اٹھے کہ وہی کا چراغ، شریعت کا چراغ اللہ نے حسین کے گھر میں جلایا تھا۔ اور احباب ایسا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج دنیا اقدام حسینی کو کہہ رہی ہے کہ حسین ہی کیوں اٹھے۔ یہ تو آج انداز دیکھ لیجئے کہ اتنے ممالک خاموش ہیں، اتنی کنٹریز خاموش ہیں، ایک تنہا ایران کی آواز آ رہی ہے۔ آج سے 20 برس بعد آپ یہی کہیے گا کہ جب سب خاموش تھے تو تنہا ایران کیوں اٹھا؟ 20 برس کے بعد آپ یہی آواز دیں گے کہ جب سب خاموش تھے تو تنہا ایران کو کیا ضرورت تھی اٹھنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھتا وہی ہے جسے حق کا پتہ ہوتا ہے، اٹھتا وہی ہے جو ظالم کے سامنے آنکھیں ملانے کا حوصلہ رکھتا ہے، اٹھتا وہی ہے جو شہادتیں پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اٹھتا وہی ہے کہ جس کے اندر خون دینے کا اور قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ورنہ سب خاموش ہے، سب خاموش ہے، اور دنیا کہتی ہے، ہمارے خطبہ نے بھی پڑھا کہ یہ 56 اسلامی ممالک کا اکیلا بھائی ایران ہے، اکیلا بھائی ایران ہے۔ ارے کہنے والے خطبہ نے امانت سے کام نہیں لیا، بلاغت سے کام نہیں لیا، نزاکتوں سے کام نہیں لیا، کہہ دیا کہ 56 اسلامی ممالک کا اکیلا بھائی ہے ایران۔ تو آپ نے تو ان ممالک کو صنف لطیف میں داخل کر دیا۔ آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ خواتین پہ جہاد نہیں ہوتا۔ آپ نے تو انہیں بچا دیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ بھائی ہے، اور بھائی کے مقابلے میں جو جنس ہوتی ہے، میں منبر رسول سے بار بار وضاحت نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ کہہ کے کہ 56 اسلامی ممالک کا اکیلا بھائی حسین، اکیلا بھائی ایران ہے، آپ نے ان ممالک کو بچایا اس لیے کہ سرکار عالی خواتین پہ جہاد نہیں ہوتا۔ بلکہ پھر کیا کہیں بھائی، ہم کیا کہیں، ہمیں کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ تو سرکار کتاب نہج البلاغہ میں اپنے کچھ صحابہ سے علی نے خطاب کر کے کہا تھا، جو جنگ میں جانے سے ٹال مٹول کر رہے تھے، میرے مولا نے ان کی طرف دیکھ کے ایک فکرہ کہا، میں کیوں اپنی طرف سے کوئی لفظ سورہ ادب منبر پہ کہوں، بلکہ وہ جملہ کہوں کہ جو علی نے کہا تھا، ان لوگوں کی طرف دیکھا جو جنگ سے جان بچا رہے تھے، مسکرا کے کہا، یا اشباہ الرجال ولیست الرجال، اے دیکھنے میں مردوں جیسے لگنے والوں، اصل میں مرد نہیں ہو۔ دیکھیے حکومت کا معاملہ ایران سے زیادہ کسی کا نہیں ہے، مگر سرکار عالی جملہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مصلحت تو پسر سعد کے سامنے بھی کربلا میں تھی، مصلحتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ دنیا خاموش ہے اور کائنات سے صرف ایک آواز آ رہی ہے، کوئی نہیں بولا۔ اب جملہ بہت بھاری ہے مگر برداشت کیجئے گا۔ ارباب ازا، اچھا ہوا جو دنیا خاموش رہی، اچھا ہوا جو اکیلا ایران بولا، اچھا ہوا جو یہ ملک خاموش رہے۔ بھائی ازا خانے کے تقدس کی قسم اچھا ہوا یہ نہیں بولے، منبر رسول کی برکت کی قسم اچھا ہوا یہ نہیں بولے، مجلس کے احترام کی قسم اچھا ہوا یہ نہیں بولے، اور تقدس ذکر اہل بیت کی قسم اچھا ہوا یہ نہیں بولے۔ اگر یہ بھی بول جاتے تو کیسے پتا چلتا کرار کی اولاد کون ہے؟ کون نہیں بولا؟ یہ کیسے پتا چلتا؟ یہ تو جبر مشیت ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک آواز تو میں یہ کر رہا تھا کہ حسین پوری کائنات سے اکیلے۔ اب کہیے
کہ کیا ضرورت ہے حسین کو اٹھنے کی؟ کل حسین نے اٹھ کر اسلام بچایا، آج ایران نے اٹھ کر اعتبار اسلام بچایا۔ کل اسلام خطرے میں تھا، آج غیرت اسلام خطرے میں ہے۔ کل بھی وہی کھڑے ہوئے، آج بھی اسی گھرانے کے کھڑے ہوئے۔ تو سرکار عالی اقدام حسینی ہے، اور اقدام حسینی کائنات میں واحد ہے، دنیا میں اکیلا ہے۔ کوئی ثانی قدم حسین نظر نہیں آتا۔ مجھے بتائیے کسی نے ایسی قربانی دی؟ چلے اور اب دین بچانے چلے ہیں۔ کیوں چلے حسین؟ دیکھیے اب میں ذرا سا بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے کچھ پیغام مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حسین اٹھے، کیوں؟ سب نے کہا اس لیے کہ اسلام کو بچانا تھا، برائیوں کو الگ کرنا تھا، اچھائیوں کو الگ کرنا تھا۔ میں بہت آرام سے آپ کی خدمت میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا کسی ولی اور نبی کے زمانے میں، کسی ہادی کے زمانے میں یہ معاملہ نہیں تھا جو حسین کے زمانے میں ہوا؟ دیکھیے برائی ہر زمانے میں تھی۔ آدم کے زمانے میں برائی نہ ہوتی تو بھائی بھائی کو قتل کیوں کرتا؟ نوح کے زمانے میں برائی نہ ہوتی تو بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ کشتی پر، اور اس نے کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو برائی نہ ہوتی تو بیٹا باپ سے نہ بھاگتا۔ ابراہیم کے زمانے میں برائی نہ ہوتی تو یہ نارے نمرودی سربا فلک اس کا اہتمام نہ ہوتا، اور اگر یوسف کے زمانے میں برائی نہ ہوتی تو بھائی کنویں میں نہ ڈالا کرتے۔ توجہ رکھیے گا، برائی تو ہر زمانے میں تھی۔ میں کہاں کہاں تک وضاحتیں کروں۔ پھر یہ حسین کے زمانے میں ایسا کیا تھا کہ میرے مولا کو یہ اقدام اور یہ تحریک اور یہ انقلاب برپا کرنا پڑا؟ توجہ رکھیے گا بھائی، برائی ہر ولی کے زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں، تو کسی نے اس طرح گھر نہ چھوڑا جیسے حسین نے چھوڑا۔ دیکھیے آج کی مجلس میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں اس انداز کی کہ آپ مجلس سے کچھ ذہنی تبرک لے کے اٹھے۔ توجہ رکھیے گا باب ایسا، کیا ضرورت تھی حسین کو؟ نعوذ باللہ، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، ہر نبی کے زمانے میں برائی، ہر ولی کے زمانے میں برائی، ہر امام کے زمانے میں برائی۔ بھائی اس دنیا سے برائی تو جب ختم ہوگی، جب یہ دنیا ختم ہونے کو ہوگی۔ توجہ رکھیے گا، اس سے پہلے برائی، روز اول سے برائی، تو پھر کیا ضرورت کہ حسین اس طرح چلے کہ کوئی نہ چلا؟ آدم نے رخت سفر نہیں باندھا، نوح نے نہیں باندھا، کسی امام نے نہیں باندھا، کسی نبی نے، ولی نے، وسی نے، کسی نے یوں رخت سفر نہیں باندھا۔ تو حسین جس طرح چلے کوئی کائنات میں نہ چلا۔ بھائی وجہ سنیے گا، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حسین کے زمانے میں امت ایسے دو راہے پر تھی جو کسی اور کے زمانے میں نہیں تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر نبی اور ولی کے زمانے میں برائی تھی، مگر برائی الگ تھی، مذہب الگ تھا، برائی الگ تھی، شریعت الگ تھی، برائی الگ تھی، تقویٰ الگ تھا، برائی الگ تھی، اور مسند اسلام الگ تھا۔ حسین کے زمانے میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ جو خلیفۃ المسلمین تھا وہ شراب کو جائز کر رہا تھا، وہ زنا کو جائز کر رہا تھا۔ حسین کو انقلاب یوں برپا کرنا پڑا کہ جس آج تک حسین سے پہلے جتنی برائی ہوئی وہ برائی الگ تھی، مذہب الگ تھا، لیکن حسین کے زمانے میں مذہب کے نام پر برائی ہو رہی تھی۔ اقدام حسینی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ برائی کرنے والا برائی تو کرتا ہے لیکن مذہب کا جز نہیں کہتا، دین کا حصہ نہیں بتاتا، شریعت کی بات نہیں کہتا۔ حسین کے اقدام کا پہلا فائدہ ارباب اعضاء یہ ہوا کہ برائی الگ ہو گئی، اچھائی الگ ہو گئی، مذہب کے نام پر برائی نہیں ہوتی۔ چاہیے آپ کتنے بڑے سیاہکار سے پوچھئے، آپ کسی بھی برے انسان سے پوچھئے، برائی میں جو ملوث ہے اس سے پوچھئے اور اس سے سوال کیجئے کہ یہ کام اچھا ہے، کیا دین میں جائز ہے؟ بھائی یقین مانیے مجھے اعتبار ہے اپنے بیان پر کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شریعت میں یہ جائز ہے۔ توجہ رکھیے گا، اسلام میں یہ جائز ہے۔ حسین کی قربانی کا
پہلا فائدہ یہ ہوا کہ برائی ہو مگر مذہب کے نام پر نہ ہو. توجہ رکھیے گا. برائی ہو مگر مذہب کے کا لیبل لگا کر نہ ہو. حسین نے شہادت دے کر خلافت کے چہرے سے اسلام کی نقاب نوچی. حسین نے شہادت کے ناخنوں سے خلافت کے چہرے پر پڑی ہوئی جھلملاتی ہوئی گناہوں کی نقاب کو نوچ کے یزیدیت کا اصلی چہرہ دکھایا. توجہ رکھیے گا. تو انقلاب حسینی کا پہلا فائدہ مذہب الگ برائی الگ. اب دوسرا فائدہ بتاؤں. تاریخ میں کربلا کے بعد دیکھیے بہت مختصر انداز میں اور مختصر مجلس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حالات کے اعتبار سے. بس تھوڑی سی توجہات کا آپ حضرات سے طالب ہوں. جملہ سنیے گا. اقدام حسینی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد کسی نے کسی پر پانی بند نہیں کیا. توجہ رکھیے گا. مذہب کوئی ہو حالات کچھ بھی ہو جس طرح کربلا میں پانی بند ہوا دنیا میں کربلا کے بعد کسی نے کسی پر پانی بند نہیں کیا. یہ حسین نے پیاس کے گلے کو اپنے لہو سے کاٹا. توجہ رکھیے گا. بندشیں آپ کے گھناؤں نے کام کو اپنی شہادت دے کر اور قربانی دے کر کائنات جب تک ہے دنیا جب تک ہے کسی نے کسی پر پانی بند نہیں کیا. اقدام حسینی کا تیسرا فائدہ سنیے گا. وہ جو خلافت میں بیٹھا ہے وہ جو حکومت کے تخت میں بیٹھا ہے وہ کونے میں چھپ کے کہتا ہے میں نے حسین کو غلط قتل کیا ہے میں نے حسین کو ناگہاں قتل کیا ہے. اور حد یہ ہے کہ یزید کے اہل خانہ بھی افسوس کر رہے ہیں. بیٹی افسوس کر رہی ہے بیوی افسوس کر رہی ہے. اور افسوس تو دنیا کے سامنے اس وقت آیا کہ جب یزید کے بیٹے نے 6 مہینے تخت پر بیٹھ کر ٹھکرا کے یہ کہا کہ اس کے پائے بنی ہاشم کے لہو میں ڈوبے ہیں. نہیں سرکار آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک طرف جرم کرنے کے بعد مگرمچھ کے آنسو ہے جھوٹ کا پچھتاوا ہے بیٹے خلاف ہے بیٹی خلاف ہے زوجہ خلاف ہے بیٹا تخت کو لات مار رہا ہے. اللہ منصور حسینی ایک چھوٹے سے بچے نے نہیں کہا کہ حسین کا یہ قدم غلط تھا. بچے پیاسے رہے مگر عزم و استقلال میں حسین بن کے رہے. العطش کی صدائیں تو دی مگر اقدام حسین کو غلط نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے بچے بھی اپنے عزم و ہمت میں حسین بن کے اٹھ رہے تھے. یہ یزیدی گھرانہ ہے جو مجبور ہے حسین کے قتل کو ناحق کہنے پر اور حسین کا بچہ ہے جس کی زبان پر العطش تو آیا مگر سوال شکوائے عدم بیعت نہیں آیا. بابا کو کیا ضرورت تھی کہ بیعت کر لیتے. حسین کے کسی بچے کی زبان پر نہیں آیا. اور اب اقدام حسینی کا ایک عظیم فائدہ بتاؤ. کیا کہہ رہا تھا یزید؟ حکومت نشائے حکومت دولت ثروت افراد اسلحے تیر و تبر ظاہری جاہ و حشمت اور شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے لیتا اشیاخی بے بد. کاش کہ میرے بڑے بدر کے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسا انتقام لیا. سنیے ابھی میں آپ کو ایک منزل پر لے کے جاؤں گا. یہ یزید ناہنجار کے کچھ اشعار ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کتابیں بھری ہوئی ہے جس میں سے ایک شعر یہ ہے کہ کاش کہ میرے بڑے ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ بنی ہاشم سے کیسے لیا. اب ایک بات تو میں ضرور کہوں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا پسر سعد نے کیا ابن زیاد نے کیا جو یزیدیت کے دامن سے خون ناحق حسین کے دھبے چھڑانا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائے. جو اپنے شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میرے بدر کے بڑے ہوتے تو دیکھتے
دیکھتے کہ بنی ہاشم سے کیسا انتقام لیا ہے. اب وہ کیا کہیں گے؟ یزید تو خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے حسین سے بدلہ لیا ہے، میں نے حسین سے بدلہ لیا ہے. مگر دنیا کو یزید کے دامن پر لگے ہوئے حسین کے خون کو صاف کرنے کا بڑا شوق ہے اور یزید کو رضی اللہ کہنے کا بڑا شوق ہے. ارباب اعضا، یزید کو رضی اللہ کہنے سے حسین کی عظمت کم نہیں ہوتی، تمہارے رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چلتا ہے. یزید کو رضی اللہ کہنے سے حسین کی عظمت کم نہیں ہوتی. پتہ چلتا ہے کہ یہ رضی اللہ کا ٹائٹل آپ کسے کسے دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا ارباب اعضا. لہذا لیت اشیاخی ببدر، کاش کہ میرے بڑے ہوتے، میرے بزرگ ہوتے بدر والے، اور دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسا بدلہ لیا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جا بنا وحی نزل. بنی ہاشم نے ڈھونگ کیا ہے. کاہے کا ڈھونگ؟ حکومت کو پانے کا ڈھونگ. نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی شریعت نازل ہوئی ہے. دیکھیں، دو چیزوں سے انکار کیا اور کتابوں میں موجود نشے کے عالم میں شراب لے کر ہاتھوں میں سرے حسین سے گستاخی کرنے والا یزید بیٹھ کر کہہ رہا ہے دربار میں بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچا ہے. نہ کوئی شریعت آئی اور نہ کوئی وحی آئی، یعنی نہ قرآن آیا نہ شریعت آئی. اب جملہ سنیے گا ارباب اعضا، دل تھام کے سنیے گا. دو چیزوں سے دربار میں انکار کیا، ایک وحی سے، قرآن سے، ایک شریعت سے. بس جیسے اس نے یہ شعر پڑھے، عالم تصور میں کہہ رہا ہوں، شاید حسین کی نگاہوں نے، کٹے ہوئے سر کی نگاہوں نے سجاد کی طرف دیکھا ہو. بیٹے، اس نے دو چیزوں سے انکار کیا، ایک قرآن سے، ایک شریعت سے. ایک کا جواب تو دے، ایک کا جواب میں دیتا ہوں. جملے پر غور کیجیے. یزید نے انکار کیا وحی کا، یعنی قرآن کا، شریعت کا. باپ بیٹوں میں جیسے معاہدہ ہوا، ایک کا جواب تو دے، ایک کی دلیل تو دے، اور ایک کی دلیل بیٹے میں دیتا ہوں. حسین نے پہلے تلاوت کی، کہا دیکھ قرآن آیا. سجاد نے دربار میں اذان کہلوا کے بتایا شریعت آئی. انکار کیا تھا نا کہ نہ کوئی شریعت آئی ہے اور نہ قرآن آیا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اسباب و علل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، خطبہ ذاکرین علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، مگر ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حسین نے تلاوت نوک نیزہ پر تلاوت قرآن اس لیے کی کہ دربار میں جو انکار وحی کر رہا تھا حسین ثبوت قرآن دے رہے تھے. اور ایک دلیل بھی ہے سید سجاد نے. کیا حالات ہوں گے؟ دیکھیے جناب سید سجاد کے خطبوں کو اگر دیکھا جائے تو تین کیفیتوں میں. کوفے میں جو مولا نے خطبہ دیا اس میں اپنے مسائل ہیں، حالات ہیں. مدینے میں جو خطبہ دیا اس میں بھی مسائل ہیں. لیکن جو دربار شام میں سید سجاد نے خطبہ دیا اس خطبے کے تیور تو الگ ہے اور ایسے الگ ہیں کہ میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، خطبے کے الفاظ اور لہجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خطبہ نہیں ہے بلکہ ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے نمک حرام نوکر کو ڈانٹ رہا ہو.
और किस हालत में? कम से कम 1400 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। और कैफियत क्या है? इतने गम उठा के इतनी कैफियतें कर्ब ना किया, बर्दाश्त करके सैयद सज्जाद दमिश्क के दरवाजे से गुजर रहे हैं। और अब यजीद का सीधा सिधाया रटा रटाया खरीदा हुआ एक खतीब मिंबर पे जाता है और जाके यजीद के असलाफ और अजदाद की तारीफ करता है। सैयद सज्जाद चुप रहते हैं, खामोश है। और उसके बाद जब ये कहता है कि देखो ये बागी हैं और ये बागियों का काफिला सालार है, तो खुदा की कसम सैयद सज्जाद से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गर्दन जो हालात के पेशे नजर झुकी थी, भाई निगाह उठा के ऐसे उसकी तरफ देखा जैसे अली की जुल्फकार नस्लों को देख के चल रही हो। कब क्या कहा? हमें बागी कहता है। और जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए हैं तो जनाब सैयद सज्जाद ने भरे दरबार में हाकिम की तरफ देख के कहा, एज़िलियन अस्अदाल्लाह अज़ीलाबाद, मुझे भी इजाजत दे कि मैं इन लकड़ियों के ढेर पे इस तख्तों पर जाके कुछ कहूं। अरबाब ऐसा सुनिए, दुनिया कहती है कि जनाब सैयद सज्जाद ने क्या कहा, एज़िलियन अस्अदाल्लाह अज़ीलाबाद, मुझे इजाजत दे कि मैं इन लकड़ियों के ढेर पे जाके कुछ कहूं। तो सैयद सज्जाद ने मिंबर नहीं कहा, लकड़ियों का ढेर कहा। अरे फजाइले आले मोहम्मद को छुपाने वाले, तकसीरी जहन रखने वाले, जरा देखो, सज्जाद ने बताया कि जो आले मोहम्मद की फजीलत के लिए इस्तेमाल ना हो वो मिंबर नहीं होता। कीजिएगा, जो आले मोहम्मद की फजीलत के लिए इस्तेमाल ना हो वो मिंबर नहीं है। इसीलिए इजाजत है कि हम इन लकड़ियों के ढेर पर चले जाएं और कुछ कहें। यजीद इजाजत नहीं देता। दरबार में शोर है, इजाजत दो। मगर कमाल है, दुनिया देख रही है कि जिससे सब डर रहे हैं वो एक कैदी से डर रहा है। इजाजत दो। यजीद इजाजत नहीं देता। किसी ने पढ़ के कहा कि इस बीमार को इजाजत देने में, इस कैदी को इजाजत देने में परेशानी क्या है? कहा तुम्हें क्या पता, ये मिंबर पे जाएंगे तो हमें बुरा कहेंगे। कमाल की बात है। लोगों ने कहा ठीक है यजीद तू हाकिम है, कहने दे जो कहेगा, मगर इसे मिंबर पे जाने तो दे। गौर कीजिएगा, अब हालात ऐसे हैं कि बौखला के यजीद ने कहा तुझे नहीं पता, मैं मिंबर पे इन्हें नहीं जाने दे सकता। का वजह यह है कि इनके मुंह में मोहम्मद की जबान है। सरकार आली, बस मैं आज की मजलिस को यही रोकूंगा, दो चार जुमले कहकर। तुम्हें नहीं पता इनके मुंह में मोहम्मद की जबान है। भाई अजब नहीं दरबार के कोनों से आवाज आई हो, जिन्हें तू बागी कह रहा था अब बता रहा है कि इनके मुंह में मोहम्मद की जबान है। मजमे का इश्तियाक और बड़ा का यजीद अब तो जरूर बुलवाएंगे ये देखने के लिए कि मोहम्मद कैसे बोलते थे। जरूर बुलवाएंगे। अब तो देखेंगे कि मोहम्मद कैसे बोलते थे। जनाब सैयद सज्जाद मिंबर पर तशरीफ ले गए और पहला फिक्रा कहा सुनिएगा, मन अरफनी फकद अरफनी वमन लम यारिफनी अना अरफ्तु, जो मुझे जानता है वो जानता है और जो नहीं जानता मैं उसे पहचानवाता हूं कि मैं कौन हूं। अब देखिए जनाब सैयद सज्जाद ने नहीं कहा मैं हुसैन का बेटा हूं, पहले नहीं कहा, इब्तिदा में नहीं कहा, बात को शुरू कहां से किया, मैं उसका बेटा हूं। किसका?
میں مکے کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں کعبے کا بیٹا، میں مشعر الحرام کا بیٹا۔ توجہ رکھیے گا بھئی، سید سجاد نے بات کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ بات کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ سجاد نے بتایا کہ میرا تعلق اتنی دور سے ہے، جسے خلیفہ سمجھ رہے ہو اس کا شجرہ تو ٹٹوڑ کے دیکھو۔ جناب سید سجاد نے اور سرکار عالی اب جو عجیب فکرے کہیں، سنو دنیا والو، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی، 6 خصلتیں عطا کی۔ دیکھیے 7 فضیلتوں کا تذکرہ کیا، 6 خصلتوں کا تذکرہ کیا۔ جو خصلتیں ہیں وہ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، علم ہمیں عطا کیا، شجاعت ہمیں عطا کی، فصاحت ہمیں عطا کی، لوگوں کے دلوں میں محبت ہماری قائم کی۔ توجہ رکھیے گا، بردباری اللہ نے ہمیں دی۔ یہ ساری فضیلتیں گنائی ہیں، توجہ، یہ ساری خصلتیں گنائی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں عطا کی، 7 فضیلتیں عطا کی۔ ہماری پہلی فضیلت کا نام یہ ہے کہ بتاؤ نبی کو کس میں آیا ہے؟ ایکم النبی، نبی اللہ نے ہمارے خانوادے کو عطا کیا ہے۔ جعفر طیار اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، حمزہ سید الشہداء اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، مہدی دورہ ہم میں سے ہوگا، علی مرتضیٰ ہم میں سے ہے، حسین ہم میں سے۔ 7 فضیلتیں عطا کی ہے۔ اب تقابل اس بات کا نہیں ہے کہ دربار میں طاقت کس کے پاس ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ فضیلت کس کے پاس ہے۔ سجاد نے اپنے لفظوں میں بتایا کہ طاقت اور قوت کا ہونا اور ہے، فضیلتوں کا ہونا اور ہے۔ 7 فضیلتیں بیان کی، اب اگر ہمت ہو تو یزید اپنی ایک فضیلت بیان کرے۔ بھائی 7 شخصیتوں کا نام سجاد نے لیا۔ پہلی شخصیت نبی سے تعارف کرایا، ایکم النبی، بتاؤ کس قبیلے میں نبی آئے۔ دوسرا جملہ، خدیجہ محسنہ اسلام کس میں ہوگی۔ اس کے بعد میں فرمایا جعفر طیار کس میں ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا وہ حمزہ کہ جن کی میت پر پیغمبر نے، جن کی لاش پر، جنازے پر نبی نے 70 تکبیر کہی، وہ کس میں تھے۔ مہدی دورہ کس میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہا علی کس میں ہے، حسین کس میں ہے۔ سجاد نے حالات کو اتنا پروپیگنڈا پھیلایا تھا یزید نے، اور سید سجاد نے حالات کو اپنے خطبے کے لفظوں میں ایسا ڈالا کہ اب دنیا سمجھ گئی کہ معاملہ طاقت و قوت کا نہیں ہے، معاملہ حکومت کا نہیں ہے، معاملہ فضیلتوں کا ہے۔ سجاد نے بتایا کہ کربلا کا واقعہ حکومت کی بنیاد پہ نہیں ہوا، فضیلت کی، حسد کی بنیاد پر ہوا۔ ہماری 7 فضیلتیں جسے تم حاکم مان رہے ہو، وہ ایک فضیلت بتا۔ اور اس کے بعد جب کچھ بس نہ چلا تو مؤذن کی طرف دیکھ کے کہا کہ اذان کو۔ مؤذن نے اذان کہی، اللہ اکبر۔ سید سجاد نے حکایت اذان کہی میرے مولا نے، اور کہا اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مولا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جناب سید سجاد نے مؤذن کو روکا، دربار میں لوگوں کی طرف دیکھا، پھر یزید کی طرف دیکھا، اور سب کو گویا اپنی نگاہوں سے متفق کر کے سید سجاد نے ایک بار یزید سے پوچھ کے کہا بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے۔ اور آپ نے یہی جملہ مجلسوں میں سنا ہوگا، یہ نہیں سنا کہ بھرے دربار میں یزید نے اقرار کر کے کہا سجاد یہ تیرے ہی جد کا نام ہے، یہ تیرے ہی جد کا نام ہے۔ اس کے بعد جناب سید سجاد نے ایک آہ بھر کے، ایک کرب کے ساتھ، ایک مصائب کے انداز میں یزید کو جملہ کہا، جب یہ میرے جد کا نام ہے تو بتا
फले माजा आयतन तनी, फिर तूने मुझे यतीम क्यों किया है, फिर तूने हम पे पानी बंद क्यों किया है, फिर तूने हमारे सरों को क्यों काटा है, फिर तूने हमें गुलामों की तरह कैद क्यों किया है। अरबाब अज़ा कोई जवाब यजीद के पास नहीं था। सैयद सज्जाद ने खुतबा देकर सारे हालात से वाकिफ कराया, फजीलतों का इकरार भी लिया और यजीद को मुजरिम भी ठहराया। खड़े दरबार में कहा, फिर बता, जब ये मेरे जब का नाम है तो तूने हमें मुझे यतीम क्यों किया है, मेरे पापा को क्यों कत्ल किया है। अरबाब अज़ा ये सज्जाद के खुतबों का असर था कि साल भर के अंदर शाम में वो हालात पैदा हुए कि यजीद एक साल के बाद आले मोहम्मद को रिहा करने पर मजबूर हो गया। ये सज्जाद के खुतबों का असर था। और जब सालों की कैद के बाद जनाब सैयद सज्जाद को अपने दरबार में यजीद ने बुलाया, तो चंद जुमले मसाइब के सुन लीजिएगा। चेहलुम के औकात है ये, और ये समा चेहलुम का है। बुला के दरबार में कहा, सज्जाद हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी, कमर का लंगर और गले का तौक काटने के लिए हद्दाद से कहा कि आगे बढ़कर इस कैदी के गले के तौक को काटो। तारीख बताती है जैसे ही हद्दाद आगे बढ़ा और उसने तौक काटा, सुनिए जुमला, मक्तल के एतबार की कसम, ये किसी जाकिर का बलबला नहीं है, रिवायत की हकीकत है। जैसे ही गले का तौक काटा, हद्दाद गश खा के जमीन पर गिर गया। और जब होश आया तो किसी ने पूछा, तू क्यों बेहोश हो गया था? कहा, इस कैदी के गले का जख्म देखकर। आप जानते सज्जाद के गले की खाल तौक के साथ चिमट के आ गई थी। और अब जो कैद खाने में सज्जाद वापस गए और यजीद ने कहा कि बताओ, यहाँ रहना चाहते हो या मदीने जाना चाहते हो? कब फूफी के बगैर कोई मशवरा हम नहीं कर सकते। सज्जाद कैद खाने में आए तो जनाब ज़ैनब ने बेटे को आजाद देखकर एक आहे शर्त तो धरी और सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, हमें ये बताइए कि यजीद कह रहा है चाहे मदीने चले जाइए, चाहे कैद खाने में रह लीजिए। ए फूफी अम्मा, आपके मशवरे के बगैर हमने कोई जवाब नहीं दिया। तो जनाब ज़ैनब ने जुमले कहे, यजीद से जाके कहो हम मदीने जाएंगे, मगर हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है कि एक मकान खाली कर दिया जाए जिसमें हम अपने मजलूमों को बैठ कर रो ले। दूसरी शर्त ये है हमारा सामान वापस कर दिया जाए। तीसरी शर्त ये है शोहदा के सर वापस कर दिए जाए। अरबाब अज़ा फिक्रा सुनिएगा भाई, जब शोहदा के सर वापस आ रहे थे तो हर बीवी हर शहीद का सर पढ़ के अपनी आगोश में ले रही थी। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने बढ़ के आगे लिया। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने बढ़ के आगे ले लिया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने बढ़ के आगे ले लिया। मगर शाम की औरतों ने देखा कि दो छोटे छोटे सर आए जिन्हें कोई लेने वाला नहीं था। तो शाम की औरतों ने कहा, क्या इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है? ज़ैनब ने पुकार के कहा, ऐसा ना कहो, अरे मैं अपने भाई पर हूँ या अपने बच्चों को रहूं। अरबाब अज़ा सामान आया तो सामान से ज़ैनब ने कुछ ना लिया, बस दो चीजें उठाई, एक हुसैन का जला हुआ कुर्ता और एक अब्बास का जला हुआ अलम। तो सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा, अरे इस अलम का क्या करोगी? कहा, अपने मकान की छत पे लगाऊंगी। इस कुर्ते को क्यों ले जा रही है? कहा, यही वो कुर्ता है जो मेरी माँ सिला करती थी और रोया करती थी। ज़ैनब, जब मेरा बच्चा रुखसत आखिर के लिए आए तो मेरे लाल को ये कुर्ता पहना देना। अरबाब अज़ा मकान खाली हुआ, बच्चन जुमले मसाइब के मकान खाली हुआ। ज़ैनब ने एक मसनद बिछाई और मसनद बिछा के सज्जाद को बिठाया। कहा, बेटे, जमाने का दस्तूर है कि जब दुनिया में किसी का बाप मर जाए तो बेटे को पुरसा दिया जाता है। सज्जाद, हुसैन का पुरसा तुझे किसी ने नहीं दिया, मैं तुझे तेरे बाबा का पुरसा देती हूँ। और जैसे ही पुरसा दिया, सज्जाद उठ गए, अपनी फूफी को बिठाया। ए फूफी अम्मा, अब ये बताइए मैं आपको किस किस का पुरसा दूं? क्या आपको हुसैन इब्ने अली का
पुरसा दूं? क्या आपको अपने बाबा का पुरसा दूं? आपको आपके भाई का पुरसा दूं? आपको अली अकबर का पुरसा दूं? आपको आपके बेटों का पुरसा दूं? हार बाबे अज़ा सुनेंगे। और जब कैद से रिहा होकर अहले हरम चले हैं तो देवो हरीर के पर्दे से ढकी हुई अमारियों को लाया गया। ज़ैनब ने देख के कहा सिया पर्दे लगा दिए जाए ताकि पता चल जाए कि हुसैन की सोगवार बहन आ रही है। काले पर्दे वाली अमारियां आई, ज़ैनब सवार हो रही थी। अजब नहीं अब्बास को याद किया हो। ए भैया, अरे जब मदीने से सवार हुई थी तो तू मेरे साथ था, आज कोई सवार कराने वाला नहीं है। बस फिजा ने ये मंजर देखा और ज़ैनब को सवार कराया। और बाबे अज़ा बस 2 जुमले मसायब के और चला काफिला। बस आखिरी जुमले, रास्ते में कैद खाने शाम पड़ा है। ज़ैनब कैद खाने शाम के करीब गई और कब्र सकीना पे हाथ रख के कहा, ऐ मेरी बच्ची, तुझे कैद से रिहा होने का और वतन जाने का बड़ा अरमान था। देखो सब अपने वतन जा रहे हैं, मैं तुम्हारे बाबा के पास जा रही हूँ। अजब नहीं कब्र सकीना लर्जी हो। अरे वहां से विदा होकर अब जो चहलुम मनाने करबला के मैदान में ज़ैनब आई है तो रावी बताता है कि सारी बीवियां उतरी मगर ज़ैनब कब्र हुसैन के करीब आई, अपने को ऊंट की पुष्ट से गिराया और गिरा के कहा, भैया अरे ज़ैनब तेरी अमानत शाम के जिंदान में खो के आई है। ए भैया, अरे तेरे बाद सकीना को तमाचे लगे, हमारी पुष्ट पर ताज़ी आने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न पे कसाई ही व तस्लीम अमरे। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा। खुदावंद करीम जो साहिबान रोज़गार है उन्हें रोज़गार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार खुदावंद करीम जहाँ भी शियान हैदर करदार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जहाँ भी दुनिया में मुसलमान है उन्हें महफूज फरमा। खुदावंद करीम मुल्क ईरान की हिफाजत फरमा, आयात निज़ाम की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस मजलिस के सदक़े में मसीह खान साहब की तमाम से गुजारिश रही है कि उनकी अहलिया बीमार है। परवरदिगार इस ज़िक्र के सदक़े में शिफा परवरदिगार आलम हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवाम व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बाबा में अकेली रह गई, बाबा में अकेली रह गई। बाबा में अकेली रह गई, आ रही है शाम से सदा, बाबा में अकेली रह गई, आ रही है शाम से सदा।
काफिला वतन चला गया, बाप मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। काफिला वतन चला गया, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। आके देखो मेरी बेबसी, मेरी कब्र कैद में बनी। आरज़ू मदीने जाने की, मेरे साथ दफन हो गई। कैद गम से सब हुए रिहा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। आप ही बताए क्यों न रोऊं मैं नसीब पे। सब गए वतन को लौट के, पर न जा सकी मैं अपने घर। हाय मुझ पे क्या सितम हुआ, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही बस आप बीबी सकीना के बयान से बाबा मैं अकेली रह गई। अकबर और असगर हसी सो रहे हैं आपके करीब। मुख्तसर तमाम में जबी, जिस जगह है आप है वहीं। और लबे फुरात है चचा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। ये जुदाई किस तरह सहूं, मैं अकेले कैसे और हूँ। अपना दर्द कैसे मैं कहूँ, हाय मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ मेरा कोई नहीं रहा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। आ रही है शाम से सदा, बाबा मैं अकेली रह गई। बाबा मुझ पे रहम खाइए, जल्द कैद शाम आइए। और मुझे रहा कराइए,
بابا گئے رہائی پاتی میں آپ کی لہد پہ آتی میں داستان ہم سناتی میں اپنے زخم بھی دکھاتی میں پر نہ آ سکی میں کربلا بابا میں اکیلی رہ گئی آ رہی ہے شام بابا میں اکیلی رہ گئی آ رہی ہے شام سے صدا بابا میں اکیلی رہ گئی گوش دل سے سایہ و رضا جب سنا تو آج بھی لگا شام سے جو آتی ہے ہوا اس کے دوش پر ہے یہ صدا قافلہ وطن چلا گیا بابا میں اکیلی رہ گئی آ رہی ہے شام سے صدا بابا میں اکیلی رہ گئی بابا میں اکیلی رہ گئی حسین وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس حسینی فوج کے سالار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس کے شہر کے مہمان حضرت عباس حفاظت کرم صفت مصطفیٰ کے لیے حفاظت کرم صفت مصطفیٰ کے لیے حفاظت کرم صفت مصطفیٰ کے لیے تمام شب رہے دار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت نظر میں پھر گیا نقشہ چچا بھتیجی کا نظر میں پھر گیا نقشہ چچا بھتیجی کا علم ہوا جو نمودار حضرت عباس وفا کے شہر کے مہمان حضرت عباس کبھی نہ مانگوں گی پانی خدا را جاؤ کبھی نہ مانگوں گی پانی
السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجب یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان والامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، یا امام الانس والجان اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل بھی ٹھیک 8:30 بجے مجلس عزا شروع ہو جائے گی، لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئیں۔ مومنین حضرات کل بھی انشاءاللہ مجلس عزا ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گی، جس میں سوسانی کے فرائض انجام دیں گے جناب رئیس زیدی صاحب، اور فضائل مسائل پیش کریں گے علی جناب مولانا سید حسین مہدی صاحب قبلہ، لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لائیں۔